موازينه فهو في عيشة راضية. بس اما جو من جو ثقلت بھاری ہوئے. ثقلت اصل میں کیا ہے مطلب؟ نہیں، صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ ایز اٹ از ثقلت یعنی بھاری ہوئی. تبت ثقلت بھاری ہوئی، مگر موزون کی جمع موازین ہے یہاں پہ جو کہ پروکن پلورل ہے، اس لیے بھاری ہوئی اس کے پلڑے ہیں، ان کے پلڑے بھاری ہوئے. میری اولاد پڑھتی ہے، پھر سے رول آ رہا ہے کہ جس کے پلڑے بھاری ہوئے، موازین ہو اس کے وزن بھاری ہوئے. فہوا پس وہ فی عیشت راضیہ عیش و پسندیدہ عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور اما جو اصل اما جو ہے الگ بات ہے وہ، لیکن من خفت موازینو جو وزن ہلکے ہوئے اس کے پلڑے، یعنی جس کے پلڑے ہلکے ہوئے. خفت ہلکی ہوئی، مگر یہاں مراد ہلکے ہوئے چونکہ اس کے آگے جمع مکسر آ رہی ہے موازین. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ بس امہ اس کا ٹھکانہ، اس کی ماں یا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی یا گہری کھائی ہوگی. وما ادراک ما ہی اور کیا تم سمجھے یہ کیا ہے وہ؟ نار حامیہ، نار حامیہ دہکتی ہوئی. حامیتن کیوں ہے حامیتن؟ اس لیے کہ کون مؤنث ہے؟ نار مؤنث ہے، آگ مؤنث ہے، اس لیے اس کے ساتھ. چلیے اب ہم آتے ہیں موضوع. اب ہم آتے ہیں سورہ تکاثر کی طرف. سورہ تکاثر بہت ہی اہم سورت ہے اور میں اس کا پہلے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لیا، قبروں تک پہنچ گئے. ہرگز نہیں، عنقریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے. ہرگز نہیں، کاش تم علم یقین سے جان لیتے. تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر تم ضرور اس دن پوچھے جاؤ گے نعمتوں کی بابت سے. یہ صورت جو ہے آج کی دنیا کی یعنی دنیا داروں کی ایک بہترین عکاسی کرتی ہے کہ صبح شام کثرت کی فکر ہے. بس آدمی کا جو ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے مٹی بھر سکتی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو دوسری کی تمنا کرے. یہی حال ہے کہ بس کمانا ہے دنیا 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 دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الہاکم تمہیں غافل کر دیا ہے تم کو التکاثر. تکاثر کون سے وزن پہ ہے؟ تفاعل پہ. تکاثر یتکاثر تکاثر متکاثر تکاثر. اور ہم نے کہا تھا تفاعل تساءل ایک دوسرے کا مفہوم ہے اس میں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، اس میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ میں تم غافل ہو گئے. غافل کر دیا تم نے اس ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے. کس سے غافل کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اپنی موت سے، آخرت سے، حقیقت سے، حقوق سے، عبادات سے. حتیٰ یہاں تک کہ تم یعنی جب ایک اچانک موت آ جاتی ہے، جب پہنچتا ہے انسان قبر میں، سب جو ہے اس کا ایک چکر جا کے رکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہیں، یعنی یہ پیسے بڑھانا یا تکاثر کی فکر میں پڑنا یا آخرت کو بھول جانا، یہ دونوں رویے غلط ہیں. تم کو معلوم ہو جائے گا یہ دونوں غلط ہیں اور تم دیکھ لو گے انار جہنم کو، اور اس دن نعمتوں کی بابت سوال ہوگا. یعنی اگر تم نے دنیا حاصل بھی کر لی، جو نعمتیں تم کو ملی ہوئی اب بھی، اور جس کے لیے تم یا دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہو اپنے آپ کو،
یہ ہر نعمت کا سوال ہوگا. اور اس پہ بہت پیارا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک بار اپنے کسی ساتھی کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پر ان صحابی نے ان کو ایک سائے میں بٹھا کر کچھ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے نوش فرمایا. پھر آپ نے کہا کہ اس ٹھنڈے سائے کے بارے میں، اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں اور ان کھجوروں کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. تو انسان کو اس لیے جو ملی ہیں نعمتیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کیسا کہ جو نعمتیں ملی ہیں اس کا زبان سے شکر کرے اور عمل سے اس طرح شکر کرے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے دین کے پھیلانے میں استعمال کیا جائے. یہ نعمتوں کا شکر ہے. صرف الحمدللہ بولنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کو اللہ تعالی کی اطاعت میں، اس کی دین کی خدمت میں صرف کیا جائے. چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الہاکم التکاثر. الہا یعنی غافل کر دیا. لہو لعب ہمارے پاس اردو میں نا، لہو یعنی غفلت کی چیزیں، تو الہا یعنی غافل کر دیا. لہا غافل ہو گیا، الہا غافل کر دیا. اخرجہ، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا. ذرا ریفرنس ایسے یاد رکھنے کے لیے لہون ہے تو الہا یعنی غافل کر دیا. کم تم کو، التکاثر کثرت کی خواہش ہے، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی، بڑھنے کی خواہش ہے. حتی اردو کا یہ حتی ہے یہاں تک کہ زرتم، تم نے زیارت کی. زارا، قالا یقولو، اس میں قالا قالو، قلتا قلتم. زارا زارو، زرتا زرتم، تم نے زیارت کی. اوکے. المقابر، قبروں تک، یعنی تم قبروں تک پہنچ گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب یا جلد، تعلمون تم جان لو گے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم جلد جان لو گے. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بہت دور نہیں ہے آخرت. جیسے القارعہ، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کلا سوف تعلمون ثم کلا. آج جس زندگی کو لمبی سمجھ رہے ہو، آخرت اتنی دور نظر آ رہی ہے، موت اس کی دور نظر آ رہی ہے. جب موت آئے گی آخرت ایسا معلوم ہوگا. تو ابھی تو ہم، جیسا قرآن نے کہا کہ کچھ لمحے کے لیے، تعارف کے لیے ٹھہرے تھے ہم دنیا میں. کلا سوف، ثم کلا سوف تعلمون. یہاں تو ایک تو سوفا بھی ہے اور تعلمون بھی ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون تم جانتے، علم الیقین، علم یقین سے، یقینی علم سے جانتے ہوتے تو کیا ہوتا. یہاں پر اس جواب کو حذف کر دیا گیا ہے یعنی تمہارا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. ہم نے کہا تھا کہ فعلا ہے یا فعلو ہے، اگر اس کے آگے پیچھے جو ہے لا اور غنہ لگ جائے تو یہ الٹیمیٹ ایمفیسس ہے. یعنی لا تراؤنا کی وجہ سے لتراؤن اگر دے دیا اللہ تعالیٰ نے تو ضرور 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 تم دیکھو گے. یعنی اس سے زیادہ جو ہے ایمفیسس، تاکید نہیں آ سکتے، وہ الٹیمیٹ ہے، تم ضرور دیکھو گے. الجحیم جہنم کو. ثم پھر، یہاں پھر ایمفیسس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم لترونها عین الیقین، کہ تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تسألو، دیکھیے سألہ یسألو، تسألو، تسألو آپ سوال کرتے ہیں، تسألو آپ سے سوال کیا تھا، تسألون
تم سب سے سوال کیا تھا. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ، لا اور انّا جو ہے آگے پیچھے لگایا نے ضرور ہوگا، یہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے. یومئذ، اس دن. یومئذ کا مطلب اس دن، کیونکہ یوم یعنی دن، یومئذ اس دن. یہ یاد رکھ لیجیے ٹکڑے کو. یومئذ قرآن میں بہت آیا ہے. یومئذ اس دن. عن النعیم، عن یعنی بارے میں. کس کے بارے میں؟ نعیم، نعمتوں کے بارے میں. چلیے ہم پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. الہاکم التکاثر، الہا غافل کر دیا، کم تم کو، التکاثر کثرت کی خواہش نے یا کثرت کے حصول نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے پر مختصر کثرت کی خواہش نے. غفلت میں غافل کر دیا تم کو یا غفلت میں رکھا تم کو کثرت کی خواہش نے. الہاکم التکاثر، الہا غفلت میں رکھا تم کو، التکاثر کثرت کی خواہش نے، تم کو غفلت میں رکھا کثرت کی خواہش نے. حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک کہ زرتم زیارت کی تم نے، پہنچ گئے تم، المقابر قبروں کو، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک زرتم تم نے زیارت کی، المقابر قبروں کی، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کی جائے قبر تک پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف جلد، تعلمون تم جان لو گے، ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے. کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، سوف قریب، تعلمون تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو، ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف جلد، تعلمون تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں تم جلد جان لو گے. سوف کا ترجمہ ان قریب بھی کیا جاتا ہے اور جلد بھی کیا جاتا ہے. ایک جنرل رول جو ہم نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ سوف کا مطلب جلد ہے اور قریب ہے، لیکن اس کا اور جلدی کے لیے